یہ ایسا درندوں کا ماحول تیار ہوگا کہ پھر لوگ 8-8 سال کی معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. 8-8 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی پھر ریپ ہوگا. نظر ڈالو یو پی کی سرزمین پر اناؤ پر بی جے پی کا نیتا یوگی جی اس کا کیس واپس لینے لگے. ہنگامہ ہوا جنتر منتر پر اور کانگریس جب کھل کے سامنے آئی تب اس کو پکڑا گیا. پھر نظر ڈالو جموں کشمیر کی سرزمین پر اور جموں کے کٹھوا اس گاؤں کے علاقے پر نظر ڈالو جہاں 8 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا. واہ رے مودی جی، مان گیا ہوں تمہاری مردانگی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے مجھے. مان گیا یہ اس دیش کا چوکیدار ہے جس کا سینہ 56 انچ کا ہے. 8 سال کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. 4 درندے اس کی عزت و عصمت کو لوٹتے ہیں. بار بار ڈرس دیا جاتا ہے اور بار بار اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے. 8 دن تک اس کے ساتھ ساموہک بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پر چھوٹی چھوٹی سی باتیں من کی باتوں کے نام سے بیان کرنے والا، من کی باتوں کو بھی اجاگر کرنے والا، اتنا بڑا دیش کا چوکیدار اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کے بعد ایک لائن ٹویٹ نہیں کر سکا. ایک لائن ٹویٹ کر کے دکھ کا اظہار نہیں کر سکا. ایک لائن ٹویٹ نہیں کر پایا. یہ نہیں کہہ سکا کہ بلاತ್ಕಾریوں کو سزا ملے گی. نہیں کہہ پایا. یہ ہے اس دیش کا مرد چوکیدار جس نے نعرہ لگایا بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، جس نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ دیش بچاؤ، جس نے نعرہ دیا مودی جی. کیا کٹھوا کی وہ 8 سال کی بچی اس دیش کی بیٹی نہیں تھی؟ پھر آپ نے دکھ کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا نام آصفہ تھا. اگر اسی کا نام نرملا ہوتا، اسی کا نام نربھیا ہوتا، اسی کا نام کملاوتی ہوتا، اسی کا نام پاروتی ہوتا تو آج سب کچھ ہوتا. آصفہ تھی اس لیے کہ ٹویٹ بھی تم نہیں کر سکے ہو. یہ اس دیش کا چوکیدار ہے، یہ اس دیش کا چوکیدار ہے. میڈیا والوں تمہارے قلم میں طاقت ہے تو لکھو. تمہیں تو گاندھی چھاپ نوٹ مل جاتے ہیں اسی لیے کہتے ہو ہر ہر مودی گھر گھر مودی. لکھو اس آصفہ کے ریپ کے بلاತ್ಕಾರ کے مجرم تم بھی ہو. جتنا گناہ اور پاپ ان مجرموں کو ملے گا اس کے بھاگیدار تم بھی ہو. آصفہ کے بلاತ್ಕಾریوں کو اور مجرموں کو اس لیے بچایا جا رہا ہے کیونکہ مندر کے ایک پجاری کے بیٹے نے اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے اور اس میں مندر کا ایک پجاری بھی شامل ہے. لکھو وہ آصفہ اپنے گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے جاتی ہے اور اس کو مندر کے پجاری کا بیٹا پکڑتا ہے. وہ بیچاری بھاگتی ہے لیکن 8 سال کی بچی کے پیر کتنے بڑے ہوں گے، وہ بھاگ نہیں سکی، پکڑ لی گئی، اس کو دبوچ لیا گیا. فون کر کے اس نے اپنے ساتھی کو بھی بلا لیا. وہ ساتھی ایک اور ساتھی کو بھی لے کر آ گیا. اسی وقت اس لڑکی کے ساتھ 3 لوگوں نے بلاತ್ಕಾರ کیا. پھر اس کو ڈرس دیا گیا، بے ہوش کر کے پھر اس کی عزت کو لوٹا گیا. اب باپ نے مشورہ دیا بہت برا ہوگا، بات پھیل جائے گی، اس لیے بہتری اسی میں کہ اس لڑکی کا گلا دبا کے مار ڈالو. پلاننگ کے مطابق ایک ندی میں اس کی لاش کو پھینکنا تھا لیکن وہاں بھیڑ پہلے سے موجود تھی. اس بھیڑ کو ہٹانے کے لیے کوئی اور گیم کھیلا جا رہا ہے لیکن بھیڑ نہیں ہٹ سکی اس لیے اس لڑکی کو جنگل میں پھینکنا پڑا. ورنہ ندی میں پھینک دیا جاتا تو پول ہی نہیں کھلتی اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا. یہ کھلوانا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ راز سامنے لانا تھا. اس لڑکی کا گلا دبا دیا گیا. میڈیا والوں سچائی تم نے کٹیہار کے پیپروں میں نہیں لکھی، اگر ہمت ہے تو لکھو. اس لڑکی کا گلا دبا دیا گیا. سنو، نشے کا انجیکشن دیا گیا. 4 لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا. بے ہوش ہونے کے بعد 4 درندوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا. وہ لڑکی مر چکی ہے، اس کا گلا دبا دیا گیا. وہ لڑکی مر چکی ہے. ہاں بالکل صحیح سن رہے ہیں، میری بات کو غور سے سنو. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ لڑکی مر چکی ہے.
اس کے اندر روح باقی نہیں ہے، وہ لڑکی مر چکی ہے، سانس رک گئی ہے، آنکھیں کھلی ہے، پلک چھپک نہیں رہا ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر پھر اٹھایا جاتا ہے اور وہ بھاری پتھر لے کر اس لڑکی کے سر پہ پھر مارا جاتا ہے تاکہ بچنے کی کوئی سمبھاونا نہ رہے، تاکہ ایک بھی سانس باقی نہ رہے۔ وہ لڑکی جو پہلے سے مر چکی ہے، اطمینان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور بھاری پتھر لے کر پھر اس لڑکی کے سر پہ مارا جاتا ہے تاکہ 1% بھی بچنے کی سمبھاونا ختم ہو جائے۔ وہ لڑکی مر چکی ہے، 1% سمبھاونا بھی ختم ہو چکی ہے، اس کا گلا دب چکا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی ہیں۔ مودی جی ہم کیسے کہیں کہ مر چکی ہے؟ بھاری پتھر سے اس کا سر پھوڑا جا چکا ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، کوئی سمبھاونا نہیں، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، سر اس کا پھچکا ہوا ہے، دانتوں سے خون نکل رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی ایک پولیس والا، اس موقع پر بھی وہیں پر کھڑا ایک پولیس والا کہہ رہا ہے مر گئی تو کیا ہوا، میرے اندر ابھی اچھا باقی ہے، ابھی خواہش باقی ہے، مجھے اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ ایک بار اور بلاత్కాر کرنے دو۔ اور اس نے اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ ایک بار اور بلاత్కాر کیا۔ یہ سب مندر میں ہو رہا ہے۔ کرائم برانچ چارج شیٹ میں یہ سب لکھتا ہے۔ کرائم برانچ جب کرائم برانچ چارج شیٹ تیار کر کے اس کو کٹھوا کی کورٹ میں پیش کرنے جاتا ہے تو کٹھوا کے وہی وکیل، اس کورٹ کے وہی وکیل جو لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے لوئر بنے، وکیل بنے، وہ کرائم برانچ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پولیس والے کو چارج شیٹ پیش کرنے سے روکتے ہیں اور جے شری رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ وکیل ہے نعرہ لگانے والے جو سموِدھان اٹھا کر، جو گیتا پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو بھی کہیں گے صحیح بات کہیں گے اور ہم لوگوں کو انصاف دلائیں گے، لوگوں کو نیائے دلائیں گے، وہ ان پجاریوں کو بچانے کے لیے جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کون سا جے شری رام کا نعرہ تھا؟ یہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا کر تم اس بھارت کو شرمندہ کر رہے ہو یا اس کا نام روشن کر رہے ہو؟ میڈیا والوں، یہ ملا مولوی بولے یا نہ بولے، یہ کوئی بولے یا نہ بولے، رب کعبہ کی قسم میں بولتا رہوں گا۔ مجھے جیل جانے کی عادت ہو گئی ہے، مجھے پریکٹس بھی ہو گئی ہے، اب تو جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ میں سسرال آ گیا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیل میں جانے کے بعد بھی مجھے نماز ہی پڑھانا پڑتی ہے، خطبہ ہی دینا پڑتا ہے، یہ کام ہی جب کرنا ہے تو ہم کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جو کہنا تھا زندگی گزار رہے ہیں، مودی جی اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کے بعد بھی آپ نے ایک ٹویٹ نہیں کیا ہے۔ اب ہمیں اس دیش کی سرووچ عدالت سے انصاف کی امید ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ججز کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھتا ہوں اس لڑکی کے بلاత్కాریوں کو اور اس کو جان سے مارنے والوں کو کون سی سزا ملتی ہے۔ نربھیا کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا ملی ہے، جب بالغ لڑکی کو مارنے اور ریپ کے جرم میں ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ملی ہے، یہ تو نابالغ تھی، یہ تو 8 سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس کے ساتھ تو ساموہک بلاత్కాر ہو رہا ہے اور مار دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ مودی جی مجھے آپ کی اس کورٹ سے امید ہے، میری نظریں ہیں، دیکھنا ہے مجھے کہ کون سی سزا ملتی ہے ان مجرموں کو۔ مجھے اس دیش کے سموِدھان پہ بھروسہ ہے، مجھے اس دیش کے قانون پہ بھروسہ ہے۔ بی جے پی بچانے کی کوشش کر رہی ہے پجاریوں کو، ان ملکھنگ لوگوں کو، لیکن مجھے سرووچ عدالت سے فیصلے کی امید ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس لڑکی کو انصاف ملے گا، مجھے امید ہے کہ ان بلاత్కాریوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ اس دیش کی بیٹی کو بچانے کا نعرہ اس وقت سچا ہوگا مودی جی تمہارا جب ان بلاత్కాریوں کو ہینگ کر دیا جائے، ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے، تب ہم مانیں گے کہ ہاں بیٹی بچاؤ دیش بچاؤ، تب تمہارا نعرہ سچا ہے۔ ورنہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک مخصوص اور ایک وشیش سمودائے کے لوگوں کے ساتھ تمہارا ظلم و زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے۔